نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة۔ اللہ رب کائنات قرآن مقدس میں اعلان فرماتے ہیں کہ ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں مت ڈالو، یعنی اپنے آپ کو گناہ کے کام پر، اللہ کی نافرمانی والے کام پر، اللہ کی معصیت والے کاموں میں مت ڈالو، اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان مت بنو، اپنی اصلاح کرو، اپنے آپ کو درست کرو، اپنے آپ کو صحیح راستے پر چلاؤ۔ یعنی اس آیت کو اگر پڑھا جائے تو یہ بات بالحقیقت ملتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو بے رہ روی کے راستے پر خود ہی لے کر جاتا ہے۔ یہ انسان کی اپنی کمائی ہوئی چیز ہے کہ وہ بے رہ روی کا شکار ہے، سیدھے راستے سے بھٹکا ہوا ہے، ادھر ادھر کو چل پھر رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے روگرداں ہے۔ تو اصلاح اپنی خود کریں گے تو اصلاح کے راستے پر چلیں گے۔ معاشرتی یعنی سوشل ایولز میں سے، معاشرتی برائیوں میں سے ایک برائی عیب جوئی ہے، جو انسان کو اصلاح کے راستے سے دور کر دیتی ہے، انسان کو اصلاح سے دور کر دیتی ہے، وہ عیب جوئی ہے۔ اللہ رب کائنات قرآن مقدس میں فرماتے ہیں وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ عیب جوئی مت کرو، برے لقبوں سے ایک دوسرے کو مت پکارو۔ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، ایمان لانے کے بعد یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جس نے اپنے اس امر کبیح سے توبہ نہ کی وہ شخص ظالم ہے۔ عیب جوئی امر کبیح ہے، عیب جوئی انسان کو اصلاح کے راستے سے دور کر دیتی ہے، اور یہی عیب جوئی انسان کے اصلاح کے راستے کو بند کر دیتی ہے۔ جب تک انسان اپنے اس فعل سے توبہ نہیں کرتا وہ انسان ظالم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان صحیح مسلم کے اندر امام الانبیاء فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، نہ وہ خود اپنے مسلمان بھائی پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی کسی ظالم کے حوالے کرتا ہے۔ یعنی مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ خود ظلم کرتا ہے نہ کسی ظالم کے حوالے اپنے اس مسلمان بھائی کو کرتا ہے۔ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، حاجت روائی کرتا ہے، اللہ رب کائنات اس کی حاجت روائی اور مشکل کشائی کرتے ہیں۔ وَمَنْ فَرَّجَ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ كُرْبَةً مِّن كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی سے تکلیف کو دور کرتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب کائنات اس سے تکلیف کو دور کر دیں گے۔ یہ کتنا بڑا انعام اور کتنا بڑا اعزاز ہے اللہ رب کائنات کا کہ کسی مسلمان کی حمایت کرے، مدد کرے، نصرت کرے، اس سے تکلیف کو دور کرے، اللہ رب کائنات کل قیامت کے دن اس کی تکلیف دور فرما دیں گے۔ ومن ستر مسلما سترہ اللہ، اور جو شخص کسی مسلمان کے عیب کو چھپاتا ہے، عیب کو چھپاتا ہے، اللہ رب کائنات کل قیامت کے دن ستار العیوب ہوتے ہوئے اس کے عیبوں کو چھپا دے گا۔ لیکن ہم یہاں عیب جوئی کرتے ہیں، ٹو لگاتے ہیں،
کوشش کرتے ہیں، جستجو کرتے ہیں، کسی سے کہیں سے اس کا کوئی عیب مل جائے، اس کے خلاف کوئی کلو مل جائے، کوئی اشارہ مل جائے، کوئی ویک پوائنٹ نظر آ جائے کہ کل موقع پر اس کو داغ دیں اور اس کو بے عزت کرا دیں، اس کی ڈگنیٹی کو چور چور کر دیں اور اس کو سوسائٹی میں رہنے کے قابل ہی نہ چھوڑے، کیوں؟ ہم اس کا عیب لوگوں کے سامنے رکھیں گے، یہ لوگوں کے سامنے عزت کی زندگی نہیں گزار سکے گا۔ اور میرے بھائیوں، اپنی اصلاح کرو، اپنی اصلاح کرو۔ کسی کے عیب پر پردہ پوشی کرو گے، اللہ رب کائنات تمہارے عیبوں پر کل قیامت کے دن پردہ پوشی فرما دیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرے چاہے وہ ظالم ہے یا مظلوم ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے رسول مظلوم ہے تو سمجھ آتی ہے کہ اس کی مدد کریں، ظالم کی کیسے مدد کریں؟ امام الانبیاء نے فرمایا کہ جو شخص ظالم ہے، ظلم کر رہا ہے، اس کی مدد کرنا ایسے ہے کہ اس کو ظلم سے روکیں، اس کی اصلاح کریں، اس کو درست راستے پر چلانے کی کوشش کریں، یہ اس کی مدد ہے۔ اللہ رب کائنات ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے، معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر رہنے کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب وما توفیقی الا باللہ۔